गुड, आउटस्टैंडिंग, दी बेस्ट। पंजाब के अवाम का वज़ीर आला मरियम नवाज़ पर एतमाद का इजहार। नौजवानों की अक्सरियत वज़ीर आला की मदाह निकली। इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च की सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक 69% अवाम ने वज़ीर आला पर एतमाद किया। तरक्याती कामों ने मरियम नवाज़ की मकबूलियत बढ़ाई। पंजाब दुरुस्त समत में तरक्की कर रहा है। 2/3 अवाम की राय नून लीग की मकबूलियत का ग्राफ भी ऊपर जाने लगा। लाहौर डिवीज़न के 53% शहरियों ने नून लीग की कारकर्दगी को तसल्ली बख्श करार दिया। अमन व अमान बरकरार रखने में पंजाब हुकूमत सबसे आगे रहा। आईपोर्ट ने हुकूमत की 2 साला कारकर्दगी पर सर्वे जारी कर दिया। सुथरा पंजाब प्रोग्राम कारकर्दगी में बाजी ले गया। अवाम की अक्सरियत में सुथरा पंजाब को बेहतरीन प्रोग्राम करार दे दिया। वुमेन वेलफेयर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट दूसरे नंबर पर रहा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का तीसरा और शोबा तालीम का चौथा नंबर। पहले नंबर पर आने पर वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक का कहना था कि इनकी पूरी टीम की कामयाबी है। बल्दियाती इलेक्शन के लिए तैयार हैं, पूरे सूबे से जीतेंगे। कामयाबियों के गली गली महल्ले महल्ले इसकी रीच है और वो काम है जो कि बुनियादी सहूलत है लोगों को जो आज तक पंजाब के लोगों को प्रोवाइड नहीं की गई थी। इस वजह से मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कामयाबी है कि आज पंजाब की आवाम ने सीएम पंजाब को और सीएम पंजाब की पूरी टीम को सीएम पंजाब की कारकर्दगी को जो है सराहा है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मरियम नवाज शरीफ साहबा इस सर्वे के मुताबिक पंजाब की सबसे पॉपुलर लीडर हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि यही जो हमेशा से हमारी कोशिश रही है कि हमने लोगों के दिल जीतने हैं खिदमत की सियासत करके। वज़ीर आला पंजाब का महंगाई से परेशान शहरियों के लिए बड़ा रिलीफ। फ्री सोलर पैनल स्कीम को वसअत देने का फैसला। मंसूबा जून के बजाय दिसंबर 2026 में मुकम्मल होगा। इजाफी फंड से मजीद सोलर सिस्टम तकसीम होंगे। मजमूई तौर पर 94,000 से ज़ायद सिस्टम फराहम करने का मंसूबा। स्कीम से बिजली के अखराजात कम करने में मदद मिलेगी। वज़ीर आला पंजाब ने ख़वातीन साइंसदानों के लिए जदीद हॉस्टल की मंजूरी दे दी। 2 अरब 16 करोड़ रुपए से 6 मंजिला इमारत पंजाब साइंस इनक्लेव में बनेगी। 145 स्टूडियो और अपार्टमेंट्स तामीर होंगे। मंसूबा 2028 तक मुकम्मल होकर रिहायशी मसाइल का खात्मा कर देगा। वज़ीर आला ने पाकिस्तान की पहली सरकारी मैयत मुंतकली सर्विस का आगाज़ कर दिया। पहले फेज़ में लाहौर, मुल्तान और रावलपिंडी के सरकारी हस्पतालों से मैयत बिला मुआवजा घर मुंतकिल की जाएगी। मरियम नवाज़ की मैयत मुंतकली सर्विस के रेस्क्यू एहलकारों से मुलाकात। मरीज़ की वफ़ात की सूरत में सोगवार ख़ानदान की काउंसलिंग और दिलासा देने की हिदायत। पंजाब हुकूमत का रियल स्टेट सेक्टर में बड़ी इस्लाहात का ऐलान। अस्टाम ऑर्डिनेंस 2026 नाफिज। काबिल तफवीज़ दस्तावेज़ को कानूनी हैसियत दे दी गई। काबिल तफवीज़ दस्तावेज़ पर 12 माह तक सिर्फ 1% स्टाम्प ड्यूटी आयद। इजाफी टैक्स लागू नहीं होगा। डीजी पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी इकरामुल हक का कहना था कि ज़रई ज़मीन की स्टाम्प ड्यूटी में नुमाया कमी की है। गैर रस्मी बयाना और फाइल ट्रेडिंग की हौसला शिकनी की गई। इस इकदाम से सरमायाकारी में इजाफा होगा। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी का गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों से मुतालिक कवानीन में नरमी लाने का फैसला। प्राइवेट सोसाइटीज़ में पब्लिक यूटिलिटी साइट्स के लिए अराजी न छोड़ने वाले मालिकान के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। अब पैसे वसूल किए जाएंगे। मुसविदा जल्द LDA को गवर्निंग बॉडी से मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। गुर्बत 29% नहीं 43% है। गुर्बत के सरकारी एदादोशुमार लफ्ज़ों का गोरख धंधा निकले। सोशल पॉलिसी एंड डेवलपमेंट सेंटर ने अपने एदादोशुमार जारी कर दिए। सरकारी और निजी सेंटर की शरह गुर्बत में 14.3% का वाज़े फ़र्क पाया गया। पाकिस्तान ने आम मार्केट से गुर्बत की शरह को उठाया। SPDC ने वर्ल्ड बैंक के एदादोशुमार लिए हैं। टैक्स चोरों के गिर्द शिकंजा सख्त। अब होगी मौसर मॉनिटरिंग और इंटेलिजेंस निज़ाम भी जकड़ेगा।
بقایا جات کی وصولی تیز کرنے کے لیے PRA کمشنرز کو خصوصی مہم شروع کرنے کا فیصلہ۔ چیئرمین پنجاب ریونیو اتھارٹی معظم اقبال سپرا کی ذریعے صدارت اجلاس میں اہم فیصلے۔ صوبے میں سروسز سیکٹر سے حاصل شدہ ریونیو بارے تفصیلی بریفنگ بھی دی گئی۔ پنجاب کے سرکاری اسکولوں میں طلبہ کے بے فارم ریکارڈ میں سنگین خامیوں کا انکشاف۔ سرکاری دستاویزات کے مطابق 17 لاکھ طلبہ کے بے فارم نمبرز غلط درج یا مکمل طور پر غائب ہیں۔ محکمہ تعلیم کا بے فارم کے غلط اندراج پر فوری نوٹس۔ محکمہ تعلیم نے ڈیٹا کی درستگی کے لیے 30 اپریل کی ڈیڈ لائن مقرر کر دی۔ اسکولوں کو طلبہ کا مکمل اور درست ڈیٹا SIS میں اپ ڈیٹ کرنے کی ہدایت۔ ضلعی سطح پر سخت مانیٹرنگ اور باقاعدہ رپورٹنگ کا نظام بھی متعارف کروا دیا گیا۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے صوبائی وزراء، پارٹی رہنماؤں اور ورکرز کی ملاقات۔ ایران امریکہ جنگ بندی مذاکرات کی کاوشوں پر سول اور عسکری قیادت کو خراج تحسین۔ وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین اور وزیر تعلیم رانا سکندر حیات بھی ملاقات میں شریک تھے۔ گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ پوری دنیا پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے۔ پاکستان پرامن اور ذمہ دار ریاست کے طور پر ابھرا ہے۔ صدر مملکت، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے دنیا کو بڑی تباہی سے بچا لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کو نوبیل انعام کے لیے نامزد کرنے کی قرارداد پنجاب اسمبلی میں جمع کروا دی گئی۔ قرارداد لیگی رکن عظمہ کاردار نے جمع کروائی۔ قرارداد میں عالمی کشیدگی کم کرنے پر پاکستانی قیادت کو زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سمیت ٹیم کی امن کوششیں قابل ستائش قرار۔ پنجاب میں شادی کے لیے دولہا دلہن کی عمر 18 سال مقرر۔ کم عمری میں شادی پر پابندی کا آرڈیننس منظور۔ کم عمری کی شادی قابل سزا جرم اور کرمنل ایکٹ کے تحت کارروائی ہوگی۔ کم عمری کا نکاح رجسٹر کرنے والے کو کم از کم 1 سال قید اور 1 لاکھ روپے جرمانہ بھی ہوگا۔ کم عمر بچے یا بچی سے شادی کرنے والے کو 3 سال قید اور 5 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا۔ 18 سال سے کم عمر کی شادی کو زیادتی کے زمرے میں شمار کیا جائے گا، جس کی سزا 7 سال اور جرمانہ 10 لاکھ روپے ہوگا۔ والدین بھی لاپرواہی پر قانون کی زد میں آئیں گے۔ انگریز دور کے ضابطۂ فوجداری ایکٹ میں ترامیم کا ڈرافٹ تیار۔ ذرائع کے مطابق دفعہ 55 بے کو خارج کرنے کی تجویز۔ دفعہ 55 بے کے تحت تسلی بخش جواب نہ ملنے پر پولیس آفیسر کسی بھی شخص کو گرفتار کر سکتا ہے۔ ریکارڈ یافتہ یا عادی مجرم کے خلاف کارروائی 55 بے کے تحت کرنے کی تجویز۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر کا ٹیفٹا انسٹیٹیوٹ گجرپورہ کا دورہ۔ ہیلتھ کیئر اسسٹنٹس ٹریننگ پروگرام اور جدید ٹریننگ لیب کا افتتاح کیا۔ مختلف شعبہ جات کا جائزہ لیا اور طلبہ کے تیار کردہ فن پارے دیکھے۔ کہا کہ یہ پروگرام افرادی قوت کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو مزید بہتر بنانے کی جانب اہم قدم ہے۔ خود کفیل ہنرمند افراد معاشرے کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ گنگا رام ہسپتال میں ICU نہ ملنے پر 5 بچوں کی ماں جاں بحق۔ بیٹے نے والدہ کی موت کا ذمہ دار ہسپتال انتظامیہ کو ٹھہرا دیا۔ MS کو ڈیوٹی ڈاکٹرز کے خلاف درخواست دے دی۔ مریضہ پچھلے روز سانس میں دشواری کی وجہ سے ایمرجنسی آئی تھی۔ لواحقین کی بات سننے کی بجائے DMS اور ڈیوٹی ڈاکٹرز موبائل فونز میں مصروف رہے۔ ہسپتال انتظامیہ کا نوٹس 3 رکنی کمیٹی قائم کر دی۔ 2 روز میں کمیٹی کو تحقیقاتی رپورٹ جمع کروانے کی ہدایت۔ 16 سال کی التوا کے بعد فارماسسٹس کی سنی گئی۔ سروس میں موجود فارماسسٹس کی اب پروموشن ممکن ہو سکے گی۔ محکمہ خزانہ پنجاب نے صوبے بھر میں فارماسسٹس کی سیٹوں کی تنظیم سازی کر دی۔ فارمیسی کیڈر کی 959 سیٹوں کی تقسیم کا نوٹیفیکیشن جاری۔ چیف ڈرگ کنٹرولر کی سیٹیں 6 سے 12، ڈرگ کنٹرولر ڈائریکٹر ٹیکنیکل کی سیٹوں کی تعداد 84 سے بڑھا کر 96 کر دی گئی۔ ڈپٹی ڈرگ کنٹرولر کی سیٹوں کی تعداد 44 سے بڑھا کر 516 اور فارماسسٹس کی تعداد 279 سے بڑھا کر 1174 مقرر۔ پنجاب پبلک سروس کمیشن میں سپرنٹینڈنٹس اور پرائیویٹ سیکرٹریز کو ترقی مل گئی۔ سپرنٹینڈنٹس میں عارف سلطان، محمد اکبر، کامران اسلم، محمد عمیر حنیف اور محمد نوید شامل ہیں۔ پرائیویٹ سیکرٹریز میں مختار احمد وقاص، خالق عمیر سلیم،
اور محمد عمر کو اسسٹنٹ ڈائریکٹر اور برانچ آفیسر کے عہدے پر ترقی مل گئی۔ محمد منشا جنجوا اسسٹنٹ ڈائریکٹر ریسرچ لگا دیے گئے۔ چیئرمین پی پی ایس سی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد عبدالعزیز کی حتمی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری۔ محکمہ ریلویز کے گریڈ 19 اور 20 کے 5 آفیسر تبدیل، 4 ڈویژنل سپرنٹینڈنٹس کو بھی تبدیل کر دیا گیا۔ وقار احمد شاہد سی او پی ایس ریلوے ہیڈ کوارٹر لگا دیے گئے۔ جمشید عالم سکھر سے کراچی ڈویژن منتقل کر دیے گئے۔ محمود الرحمان کراچی سے کوئٹہ لگا دیے گئے۔ عمران حیات کو کوئٹہ سے پشاور ڈویژن میں لگا دیا گیا۔ کمیشن لاہور مریم خان کی ذریعے صدر روڈا کے ترقیاتی پروجیکٹس کے بارے اجلاس۔ سی ای او روڈا عمران امین نے دریا راوی کے ساتھ ترقیاتی پروجیکٹس پر بریفنگ دی۔ کمیشنر لاہور کا کہنا تھا کہ روڈا ضلع انتظامیہ لاہور اور شیخوپورہ ضروری اقدامات کو یقینی بنائے۔ سیلاب کو مد نظر رکھ کر پیشگی کاموں کے جائزہ کے لیے رواں ہفتے پورے ایریاز کے وزٹ ہوں گے۔ تھیم پارک کے حوالے سے بھی ابھی تیاری نہایت ضروری ہے۔ پی ایچ اے کا پنجاب میں بائیو ڈائیورسٹی کوریڈورز بنانے کا فیصلہ۔ مقامی نسل کے درختوں کی شجرکاری کو ترجیح دی جائے گی۔ ضلعی ایجنسیوں کو شہتوت، برگد اور شیشم جیسے درختوں کے پودے کاشت کرنے کا حکم۔ غیر قانونی پلاسٹک بیگز کے خلاف کارروائیاں تیز۔ محکمہ ماحولیات کی ٹیم کی اسرا مارکیٹ میں چیکنگ۔ غیر قانونی پلاسٹک بیگز 75 مائکرون سے کم پلاسٹک استعمال کرنے والی 3 دکانیں سیل کر دی گئیں۔ شالامار میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج میں 10ویں سرجیکل سمپوزیم کا انعقاد۔ سرجری کے شعبہ میں متعارف ہونے والے جدید رجحانات پر بات چیت۔ وائس چانسلر پروفیسر خالد مسعود گوندل کی شالامار میڈیکل کالج کے طریقہ امتحان کی بھی تعریف۔ وائس چانسلر کی ای ایم یو پروفیسر محمود ایاز، ہیڈ آف سرجری پروفیسر طلعت، پرنسپل پروفیسر زاہد بشیر، پروفیسر خواجہ عظیم، ڈاکٹر عائشہ نعمان سمیت فیکلٹی ممبران اور طلباء نے بھرپور شرکت کی۔ اور 16 سے 18 اپریل تک صوبے کے بیشتر اضلاع میں بارش کی پیش گوئی۔ لاہور، فیصل آباد، سیالکوٹ اور جنوبی پنجاب میں بارش متوقع۔ پی جی ایم میں پنجاب کا بارش اور ژالہ باری کا الرٹ جاری۔ آسمانی بجلی کے دوران کھلے مقامات سے دور رہنے کی ہدایت۔ کسانوں کو فصلوں کے تحفظ کے لیے پیش کی اقدامات کا مشورہ۔